بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق اجرا اور تراکیب میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا حروف جارہ میں۔ پیچھے ہم نے حتیٰ کے بارے میں پڑھا ہے، آج جو ہم نے پڑھنا ہے اعلیٰ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم جو اس اعلیٰ جن جن معنیوں کے لیے آتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ترکیب اور اجرا کریں گے۔ اعلیٰ، یہاں ایک معنی اعلیٰ کا بتایا ہے کہ اعلیٰ جو ہے وہ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ استعلاء کا لغوی معنی ہوتا ہے بلندی، اور یہاں اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اعلیٰ کا جو مدخول ہے وہ یہ بتائے گا کہ میرے اوپر کوئی چیز ہے۔ اصطلاح کا یہ مطلب ہوگا کہ اعلیٰ کا مدخول یہ بتائے گا کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی چیز۔ تو اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے زید علی السطح، کہ زید سطح پر ہے، سطح پر زید ہے۔ یہ حقیقی معنی یعنی زید اوپر ہی ہے، اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے علیہ دین، یعنی حقیقتاً اس پر نہیں ہے، یعنی اس پر قرض ہے، نظر نہیں آ رہا ہے صحیح، یعنی اسی پر قرض ہے۔ یہ اصطلاح معنی بتایا، اور بھی معنی آتے ہیں، اور یہاں جو اعلیٰ کا ایک اور بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اکثر طور پر اعلیٰ استعلاء کے لیے ہی آئے گا، بلندی ہی کے لیے آئے گا، اور کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا قد تکون بمعنی البا، اور کبھی کبھی یہ با کے معنی میں ہوگا۔ با کے بھی کئی معنی تھے، با میں جو الساق والا معنی ہے نا، الساق ملنے والا، اس کے معنی میں ہوگا۔ جیسے مثال دیتے ہیں مررت علیہ، کہ میں گزرا اس پر۔ اگر اعلیٰ والا معنی کیا جائے تو اس پر کیسے گزرا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ گزرا۔ آگے معنی بھی بتا رہے ہیں بے معنی مررت بھی، اور کہتے ہیں کبھی کبھی یہ جو تیسرا معنی بتا رہے ہیں قد تکون بے معنی فی، اور کبھی کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اعلیٰ فی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ فی کا کیا مطلب ہے، یعنی جو اعلیٰ ہوگا وہ فی کے معنی میں، یعنی میں کے معنی میں ہوگا۔ جیسے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، یعنی اعلیٰ کا جو معنی ہے وہ فی والا معنی ہے، ای فی سفر، یعنی سفر میں ہو۔ تو یہ یہاں تین معنی، ایک معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے استعلاء والا، اور کبھی کبھی جو ہے با کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اعلیٰ۔ اب ترکیب کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ وَعَلَىٰ لِلْإِسْتِعْلَاءِ، اس جملے کی ترکیب ہوگی، اور یہ کئی بار گزر چکا ہے کہ جب بھی ہم کتنے حروف پڑھ لیے ہیں، جب بھی یہ حرف آئے گا تو یہاں مراد اللفظ ہوگا، لفظ مراد ہوگا، تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور جو بعد جار مجرور آ رہا ہے اس کو کسی کے متعلق کر کے ہم خبر بنائیں گے۔ علی یہ مبتدا ہو جائے گا، لِلْإِسْتِعْلَاءِ لام جار ہے، استعلائی مجرور ہے، اور استعلائی ہم زیر پڑھ رہے ہیں، اس کی پڑھنے کی وجہ لام آیا ہوا ہے نا، لام جر دے رہا ہے، تو جار مجرور مل کر یہ کیا ہو جائیں گے، ظرف مستقر ہوں گے۔ فعل اگر موجود نہ ہو تو ظرف مستقر بنتا ہے، اگر فعل موجود ہو تو ظرف لغو بنتا ہے۔ تو یہاں فعل موجود نہیں ہے، متعلق موجود نہیں ہے، تو ہم ظرف مستقر بنائیں گے، اور متعلق کس کے کریں گے، ثابتتن۔ ثابتتن بھی کر سکتے ہیں، اور ثابتن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حروف جو ہے مذکر مؤنث نہیں ہوتے، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں ثابتتن، ثابتتن اسم فاعل ہے یا ضمیر فاعل۔ اب اسم فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہماری ترکیب ہوگی۔ آگے جو اس کی مثال دے رہے ہیں، نحو زید علی السطح وعلیہ دین، تو نحو یہ مضاف ہو جائے گا، ایک ترکیب دو طرح ترکیب ہوگی، جہاں بھی یہ نحو یہ آتا ہے ہم دو طرح ترکیب کرتے ہیں، تو نحو مضاف ہو جائے گا، زید علی السطح یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف، علیہ دین یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف علیہ ہو جائے گا، مراد لفظ ہوگا۔ اب مضاف علیہ مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ زید علی السطح، زید مبتدا ہے،
علا جار ہے، سطحی مجرور ہے۔ زیدن کو ہم مبتدا کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ تو زید مبتدا ہو جائے گا، علا جار ہے، سطحی مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو جائیں گے ثابتن کے۔ ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور علیہ دین، اس کی الگ ترکیب ہوگی، علا جار ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے اور خبر مقدم ہوں گے۔ اس کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ پہلے جار مجرور آ جائے اور اس کے بعد نکرہ اسم ہو، یہ نہیں کوئی خاص نئی چیز کی گئی کہ کوئی معرفہ ہو یا نکرہ ہو، نہیں، اسم ہو، جار مجرور اور اس کے بعد اسم ہو تو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بناتے ہیں اور اسم بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں۔ تو علیہ علا جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتن کے متعلق ہو جائیں گے، ثابتن اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور دین مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں، وقد تکون بمعنی البائی، اب اس کی ترکیب ہوگی، قد واو حرف عطف بھی کہہ سکتے ہیں، استئنافی ہے، جب جملے کی ابتدا میں آ رہا ہے ہم واو کو استئنافیہ کہتے ہیں، واو استئنافیہ، قد تحقیق برائے تکلیل، تکون فعل ناقص، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، با جار ہے، معنی مضاف، اور بائی مضاف الیہ۔ اب البائی ہم پڑھ رہے ہیں، معنی مضاف ہے تو مضاف الیہ بھی مکسور ہوتا ہے، اس لیے بائی پڑھ رہے ہیں، بمعنی البائی، معنی مضاف، بائی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتن کے، تو تکونو کیونکہ فعل ناقص ہے، اس کا اسم اور خبر ہوتے تو ہم خبر جو ہوتی ہے اس کی وہ منصوب ہوتی ہے، تو ہم ثابتن اس لیے نکال رہے ہیں، ثابتن اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر ہو جائیں گے، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب اس کی جو مثال آ رہی ہے اس کی ترکیب دیکھیں، نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ، اس کی بھی دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، نحو مضاف اور مررت علیہ یہ ذوالحال ہوگا، جب بھی یعنی اس طرح کی کوئی ترکیب آئے گی تو ذوالحال اور حال والی کی جائے گی، مررت علیہ یہ ذوالحال ہو جائے گا، بمعنی با جار ہے، معنی مضاف ہے، مررت بہ یہ مضاف الیہ ہو جائے گا مراد اللفظ ہو کر۔ ویسے اگر اس کی ترکیب کی جائے تو مررت فعل، تو ضمیر فاعل، با جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائیں گے، فعل فاعل اور ظرف لغو مل کر مراد اللفظ جملہ فعلیہ ہو کر مراد اللفظ ہو کر بے معنی کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اب مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے، اور ثابتن ہم نکالیں گے، ثابتن کیونکہ حال بنانا ہے تو ثابتن حال منصوب ہوتا ہے، ثابتن اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا، اور حال بن جائے گا۔ اب ذوالحال اور حال مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، اب مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے مثالہ مبتدا معذوف کی، کیونکہ نحو ہم پڑھ رہے ہیں، نحو ہی پڑھا جائے گا، یہ خبر ہی بنتا ہے، مثالہ مبتدا معذوف کی خبر، مثالہ مثال میں مثال مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، یہ طریقہ۔ اور جو درمیان میں اس کی الگ اگر کریں مررت علیہ کی، تو مررت فعل، یہ فعل کون سا ہے، صیغہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، صیغہ یہ ہے واحد متکلم ہے، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصرہ ینصرو، یہ صیغہ ہے۔ تو مررت فعل تو ضمیر فاعل ہے، علی ہی میں علا جار ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، قد تکون بمعنی فی، اور کبھی کبھی یہ
فی کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اب اس کی ترکیب کر رہے ہیں قد، وہ استنافی ہے، قد حرف قد تحقیق برائے تقلیل، تکونو فعل ناقص ہے، ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با جار ہے، معنی مضاف، اور فی مراد اللفظ مضاف الیہ ہے، یہاں جو فی ہے یہ مراد اللفظ مضاف الیہ ہو جائے گا، معنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتتن کے، ثابتتن اسم فاعل، ہے ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب اس کی جو مثال دی ہوئی ہے نحو قولہ تعالی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ فِي سَفَرٍ، اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ نحو یہ مضاف ہے، اور قول مصدر مضاف ہے، اور ہو ضمیر ذوالحال ہے۔ اس کے بارے میں بھی پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ ہو ضمیر تعالی ہے، تعالی سے پہلے ضمیر ہو ضمیر ہو یا اسم جلالت ہو، اسم جلالت ہو یا ضمیر ہو جو اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو، تو تعالی کو حال بناتے ہیں، اس اسم جلالت یا ضمیر کو ذوالحال بناتے ہیں، تو ہو ضمیر ذوالحال ہو جائے گی، تعالی فعل ہے، یہ بھی کئی بار سیگا پیچھے میں بتا چکا ہوں، تعالی فعل تو ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن جائیں گے، اور ذوالحال اور حال مل کر قول مصدر مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ فِي سَفَرٍ، یہ جو ہے سارا مقولہ ہو جائے گا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر نحو مضاف کو مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، مثالہ مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یہ، اب الگ ہم اس کی ترکیب کریں تو وہ کیسی کریں گے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اس جملے کی ترکیب، وہ استنافیہ، ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص ہے، اس میں تم ضمیر اس کا اسم ہے، علی جار ہے، سفرن مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے ظرف مستقر، ثابتین، ثابتین اسم فاعل کے، کیونکہ جمع ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور اس میں جمع کس جو صیغہ ہوتا ہے، جمع کی جو حالت نسبی ہوتی ہے وہ اسی طرح آتی ہے، ثابت تین، تو ان کنتم علی سفرن، یہاں علی سفرن کس کے متعلق ہو جائے گا؟ ثابتین، ثابتین اس میں فاعل، اس میں تم ضمیر نکال لیں، تم ضمیر اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کنتم فعل ناقص کی خبر ہو جائے گا، کنتم فعل ناقص اپنے تم ضمیر اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو جائے گا، اور جزا اس کی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں فریحان مقبودۃ، یہ اس کی خبر ہے قرآن میں، یہ شرط ہو جائے گا ان کنتم علی سفرین، اور اس کی خبر قرآن میں موجود ہے۔ اور آگے جو تفسیر کر رہے ہیں ای فی سفرین، اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہو جائے گی، ای حرف تفسیر ہے، فی جار ہے، سفرین مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتین کے، ثابتین اسم فاعل، اس میں تم ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ان کنتم نکالیں گے، ان کنتم، ان حرف شرط ہے، کنتم جو ہے وہی اسی طرح کنتم کن تم، یہ جو فعل ناقص ہوگا، تم ضمیر اس میں اس کا اسم ہو جائے گی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو جائے گا، یہ بھی۔ تو یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے، اب دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور علی استعلاء کے لیے آتا ہے، اور علی استعلاء کے لیے آتا ہے، اس علی استعلاء کی مثال زید علی السطح اور علیہ دین کی مثل ہے، اور کبھی مقد تکون سے دیکھیں ترجمہ، اور کبھی، اور علی ہوتا ہے با کے معنی میں کبھی، اور علی کیونکہ تکونو کی جو ضمیر ہے وہ علی کی طرف لوٹ رہے، تو ہم ضمیر کا مرجع نکالیں گے، اور علی با کے معنی میں ہوتا ہے کبھی، جیسے اس کی مثال علی جب با کے معنی میں، اس کی مثال مررتو علیہ
بمعنی مررت بہی کی مثل ہے، اور علی فی کے معنی میں کبھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی قول میں ان کنتم علی سفر ای فی سفر کی مثل ہے۔ اب جو مثالیں ہیں ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ زید علی السطح، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زید بلندی پر ہے، زید بلندی پر ہے۔ علیہ دین، اور اس پر قرض ہے۔ ہو ضمیر کا کوئی بھی مرجع آپ نکال لیں، زید نکال لیں کہ زید پر قرض ہے۔ اور آگے جو مررت علیہ کہ میں گزرا اس پر، یعنی اس پر نہیں ہے بلکہ یہاں معنی اس کا ہوگا یعنی مررت بہی، میں اس کے ساتھ گزرا۔ اور جو آگے مثال ہے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر پر میں ہو، تو یہاں ہمارا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ترکیب بھی، اور جو کچھ قواعد تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔